اور یہاں پہ اس کے فوراً بعد وہاں ناشتے کا بندوبست تھا. جو پہلی عید یہاں پہ ہوئی ہے وہ اس عید کی نماز میں شبال کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی. پاکستان کے رہنے والے لوگ پاکستان میں اور اپنے وطن کو وہ مس کر رہے تھے. اورنگزیب صاحب اپنے کشمیری بھائیوں کو رہتی ہے اور اسپیشلی عید کے موقع پہ سب سے رابطہ بھی ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ لوگ یہاں پہ میں ہیں جس جاتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں سجاد صاحب کہ ہم جو یہ مسئلہ کشمیر ہے پوری کشمیری کمیونٹی کی طرف سے جو ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے لوگ ہیں, جو کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ قربانیاں کبھی بھی زمین کا ٹکڑا ہے, یہ حکومت نہیں ہے. بیسیکلی وہاں کے رہنے والے, میں ہرگز اس کو کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن یہاں پہ قانون کی جو سچویشن ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں سجاد مغل اور میری طرف سے آپ سب کو جو ہے وہ دلی عید مبارک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج میرے کو ہوسٹ محمد اورنگزیب صاحب نیو یارک سے. اورنگزیب صاحب سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے بہت بہت عید مبارک, اور کافی مصروفیات رہی آپ کی, اور کس طرح سے گزری آپ کی عید نیو یارک میں, اور جو اس وقت آپ کو آزاد کشمیر میں کشمیری بھائی دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سجاد بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اس مسرت موقع پر مجھے لائیو لیا. تھینک یو سو مچ آپ کا اور آپ کے چینل کا. یہاں امریکہ میں آج موسٹ آف دا جتنے بھی مذہبی مساجد ہیں وہاں پہ مسلمانوں نے عید جو آج بنائی سنڈے کے دن. اور یہاں پہ میں جس ایریے میں رہتا ہوں کارٹر نیو جرسی میں, یہاں مسجد قباء والوں نے بڑا پرتکلف انتظام کیا تھا نماز عید کے لیے. اور عید کی نماز کے فوراً بعد وہاں ناشتے کا بندوبست تھا. جو پہلی عید یہاں پہ ہوئی ہے وہ 7:30 پہ ہوئی ہے, اور دوسری 8:30, اور تیسری 9:30 پہ, اور جو آخری عید تھی وہ 10 o'clock ہوئی. آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ وہ اس عید کی نماز میں اجتماع میں شریک ہوئے. اور آج جو موسم تھا یہاں پہ, موسم بھی تھوڑا سا خراب تھا, سردی تھی بہت زیادہ, لیکن اس کے باوجود یہاں کھلے آسمان کے تلے لوگوں نے نماز عید ادا کی. اور اس میں اسپیشلی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. اور اس اجتماع میں بڑی تعداد میں جو کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی, بچے, عورتیں اور مرد حضرات, جنہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئی, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئی. تو یہاں ہر طرف خوشی کا سما تھا اور ہر طرف لوگ خوشیاں منا رہے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے وطن کو بھی مس کر رہے تھے. اسپیشلی پاکستان کے رہنے والے لوگ پاکستان میں اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو مس کر رہے تھے. اسی طرح آزاد کشمیر کے بے شمار لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور وہ سارے جو ہے نا وہ اس خوشی کے موقع پر اپنے والدین کو, اپنے دو عزیز و اقارب کو اور اپنے وطن کو وہ مس کر رہے تھے. اورنگزیب صاحب, کیونکہ آپ بھی اس وقت نیو یارک شہر میں ہیں اور ہمارے پاکستان اور آزاد کشمیر میں صبح جو ہے ہماری عید ہوگی, اور پردیس میں جو ہے اپنے ملک کی بڑی یاد آتی ہے, تو اپنے کشمیری بھائیوں کو آپ صبح عید ہے تو کیا میسج انہیں دینا چاہیں گے؟ سجاد بھائی, ریاست ہم جہاں ہم باہر رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں, وہ چیز کشمیری ہے, وہ ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کو خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. میرا جو یہاں کشمیری کمیونٹی ہے, سب سے میری بات بھی ہوتی رہتی ہے, سب سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, اور اسپیشلی عید کے موقع پہ سب سے رابطہ بھی ہوتا ہے. کشمیری جو جتنے بھی یہاں ہیں یہ اپنے وطن کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں, اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ یہ دعائیں کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ لوگ یہاں پہ جو بات ہے وہ مس کرتے ہیں, وہ اس دھرتی کو مس کرتے ہیں, وطن کی مٹی کو مس کرتے ہیں. لیکن جہاں یہ سارے معاملات ہیں اس کے باوجود وہ وطن کی آزادی کے لیے ہمہ وقت یہاں پہ وہ جس بھی جماعت میں ہیں, جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, جہاں بھی کشمیری جب ان کے ساتھ نام کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ کشمیری ہے, تو اس کے لیے وطن کے لیے وہ اس کا دل دھڑکتا ہے. اور یہاں پہ ہر وقت کشمیر کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ ایفرٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پہ جتنے بسنے والے کشمیری ہیں وہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے, چاہے وہ کسی سینیٹر سے ملاقات ہو, کسی کانگریس مین سے ملاقات ہو, یا کسی یہاں جو لوکل ادارے ہیں ان میں جائیں, جب بھی جاتے ہیں وہ
تو وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری آزادی کتنی ضروری ہے، ہمارے وسائل جو لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھے وہ اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ وہ اپنی آواز لوگ بلند کرتے ہیں۔ یہاں بے شمار جو آزادی پسند لوگ کافی تعداد میں یہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے وطن کی محبت اور وطن کی آزادی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں سجاد صاحب کہ ہم جو یہ مسئلہ کشمیر ہے، یہ اوورسیز کشمیری جو ہے نا انہی کی وجہ سے زندہ ہے، اور انشاءاللہ اوورسیز کشمیری ہمیشہ اس پہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں اپنی طرف سے اس کی پوری کشمیری کمیونٹی کی طرف سے جو ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو میں عید مبارک کہتا ہوں، اور عید کی اس خوشی کے موقع پر وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، ہم کشمیری سب ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے۔ 70 سالوں میں جو کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ قربانیاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور لوگ وہاں کے رہنے والے اپنے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ ہماری جو حکومت آزاد کشمیر ہے ان سے بھی میری یہی اس خوشی کے موقع پر یہی گزارش ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ حکومت تب ہوتی ہے جب لوگ ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہی اچھا بیہیو نہیں کریں گے، لوگ ہی حکومت ہیں۔ بیسیکلی جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ حکومت نہیں ہے، بیسیکلی وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ حکومت ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ایک ان لوگوں کے لیے ایک سخت پیغام جانا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اس طرح کے قوانین بنانے سے گریز کریں جس سے ریاست کے لوگوں کو تکلیف ہو۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میری التماس یہ ہے کہ وہ قانون کا جو عمل درآمد ہے وہ کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ بیسیکلی یہاں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن میں ہرگز اس کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ قانون کی جو سچویشن ہے وہ کسی کو ناجائز، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، وہ تنگ نہیں کرتے۔ جب کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو عزت اور رسپیکٹ سے آپ کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ چونکہ ریاست کے بے شمار لوگ یہ ریاست سے باہر ہیں، تو وہ جب یہاں پہ یہ ماحول دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ریاست میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ریاست کے باہر رہنے والے اوورسیز لوگ ہیں وہ ان باتوں پہ چیختے چلاتے ہیں۔ اور میں یہ آج اس آپ کے پلیٹ فارم سے بھی میں ریاست کے جو حکمران طبقہ ہے اس کو بھی، وزیر اعظم اور صدر ریاست کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ریاست کا جو وہ حصہ جو ابھی تک آزادی کی لیے ترس رہا ہے، ان کے لوگوں کی 70 سال سے جو قربانیاں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ان کے لیے بھی کوئی کام کیا جائے۔ یہ ریاست جو آپ وسائل استعمال کرتے ہیں، یہ وسائل لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے تاکہ لوگ عزت سے اپنے بنیادی حقوق کے اصول کے لیے یہ کوششیں جاری رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔